جوان بیٹا شادی کے محض 1 مہینے بعد اپنے فادر کو، اپنے اس والد کو چھوڑ کر چلا گیا جس کو اس وقت اس بڑھاپے میں اس جوان بیٹے کی اور اس بہو کی ضرورت تھی۔ ایسے بہت سے واقعات آپ نے سنے ہوں گے جس کے اندر جوان یا شادی ہونے کے فوراً بعد والدین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بیٹوں کو جو ہے وہ بیوی ملتے ہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بوڑھے ماں باپ بوجھ ہیں۔ مگر اس فادر کی کہانی میں ایسا ٹویسٹ ہے نا، یہ آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیسے اپنے اس نافرمان بیٹے کو اور اس بیٹے کو جو چھوڑ کے گیا، جو اس تنہائی میں بے کسی کے عالم میں چھوڑ کے گیا، اس کو کیسا جو ہے وہ عبرت کا نشان بنایا اور ایسی سزا دینا کہ قدرت بھی کیا یاد کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کہانی کا انجام برا ہو، کبھی کبھی کہانی کا جو انجام ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اچھا جی، بہت سارے آپ نے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ جہاں پر جوان بیٹے جو ہیں یا شادی کے بعد وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو ایک بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں یا بہت برا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اچھا جی، UK کے اندر ایک فیملی، یہ جو صاحب تھے نا جن کا میں ذکر کر رہی ہوں، یہ ایک ریٹائر جو تھے پاکستانی فوجی افسر تھے، اور یہ یہاں سے ان کے بیٹے تعلیم حاصل کرنے کے لیے UK گئے ہوئے تھے، وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو جب ان کے فادر ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہیں، اور دونوں میاں بیوی، جو ایک اکلوتا ان کا بیٹا تھا، یہاں سے سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان چھوڑ کر UK اپنے بیٹے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ان کی بیوی جو تھی ان کی بیماری لگی اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد یہ باپ بیٹا اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب یہ جو بیٹا صاحب تھے نا، ان کو ایک خاتون لڑکی پسند آ جاتی ہے جو کہ کینیڈین نیشنلٹی کی حامل ہوتی ہے، بہت ہی پاکستانی ہے۔ اب یہ اس کی یونیورسٹی میں پڑھنے آئی ہوتی ہے، پھر ان کی محبت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ لوگ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے تو اپنے فادر سے کہتا ہے کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو فادر کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا، آپ جس سے چاہے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ یہ لڑکا اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہے۔ شادی بڑے دھوم دھام سے ہوتی ہے، بڑے اخراجات کیے جاتے ہیں، اپنے وقت کی ایک زبردست شادی آپ کہہ لیجئے۔ آپ سوچوں گے میں نے آپ پہ نام نہیں بتایا تو بھائی مجھے الاؤ نہیں ہے کہ میں ان صاحب کا نام لے لوں، تو آپ سوچئے کوئی بھی نام کنزیوم کر سکتے ہیں ان صاحب کا۔ اب ان کے بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، وہ کینیڈا کی نیشنلٹی رکھنے والی لڑکی جو ہے وہ بہو بن کے ان کے پاس آ جاتی ہے۔ کچھ عرصہ، مطلب کچھ ہفتہ 2 ہفتہ ٹھیک ٹھاک گزرتا ہے۔ ان کے جو فادر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے، فوج سے جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑے سے سخت مزاج ہوتے ہیں، اصول پسند ہوتے ہیں۔ سخت مزاج تو غلط کہوں گی، اصول پسند ہوتے ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب وہی چیز وہ بہو کے ساتھ بھی اور بیٹے کے ساتھ بھی۔ بیٹا تو سمجھتا تھا اپنے فادر کی اس نیچر کو، مگر جو یہ لڑکی تھی نا یہ سمجھ نہیں سکی۔ اب ان کی اس لڑکی کو اس سسر سے جو ہے نا ناچاکی ہونے لگی، اور ان کی چیچی اور ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نکتہ چینی، اٹھنا سونا کھانا پینا، ہر چیز پہ اعتراضات۔ گھر میں ایک جو ہے وہ بدمزگی سی شروع ہو گئی، بات بات پہ لڑائی جھگڑا، آف موڈ، یہ وہ سب کچھ چلتا رہا۔ آخرکار یہ صاحب جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں تم لوگوں کے بھلے کے لیے سمجھاتا ہوں، جو سمجھاتا ہوں، ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، کھانے کا اصول ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، مگر آج کل کی جوان نسل یہ چیز سمجھتی نہیں ہے۔ اب یہ اتنا زیادہ فرسٹریٹ ہوتا ہے کہ آخرکار بیٹا فیصلہ کر لیتا ہے۔ جو بیٹا جان چھڑکتا تھا، جو بیٹا اپنے باپ کے ایک ایک اشارے پہ چلنے والا لڑکا، ایک دن اپنے باپ کے مد مقابل آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میرا اور میری بیوی کا جینا حرام کر دیا ہے، اور اب ہماری بس ہو گئی ہے، تو ہم جو ہے وہ کینیڈا شفٹ ہو رہے ہیں، اپنے سسرال والوں کے پاس شفٹ ہو رہا ہوں۔ جب ان کے فادر یہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم لوگ جدھر جانا چاہتے ہو آزاد ہو۔ کہتے ہیں آپ کے لیے کیا کرنا ہے، آپ کو ہم کسی اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کرا دیتے ہیں، یا آپ پاکستان چلے جائیں، وہاں پر بھی بہت سارے رشتہ دار ہیں، وہاں آپ کو کوئی خیال کر لے گا۔ تو ان کے فادر کہتے ہیں اگر تم بیٹا ہو کر میری خیال نہیں کر رہے اور تم مجھے کہیں نہ کہیں پھینکنے کے چکر میں ہو، تو مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی اور ہستی ہے جو مجھے سنبھالے گی یا میرا خیال کرے گی۔ تم آزاد ہو، تم جدھر جانا چاہتے ہو اپنی بیوی لے کر جاؤ، تمہیں سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارا بوڑھا باپ جس نے تمہارے لیے سب کچھ کیا وہ جس بھی حالات میں رہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تم میری طرف سے آج سے آزاد ہو، جدھر جانا ہے تم جاؤ۔ بہرحال دیگر بیٹا جو ہے وہ تھوڑا شرمندہ تو وہ اپنے باپ کو اس تنہائی میں اکیلا چھوڑ کر جو ہے یہ اپنی بیوی کے ساتھ کینیڈا موو کر جاتا ہے۔ اب یہاں یہ فادر اکیلے رہ گئے۔ اب آپ سوچیں گے کتنا اداس، اور یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان صاحب نے
پاکستان فون کیا ایک ایسی خاتون کو جو کہ رشتے کراتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو کہ غریب گھر کی ہو، جو کہ مجبور ہو، میں اس کا سہارا بنوں گا، میری ریٹائرمنٹ کی پینشن آتی ہے، میرے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے، گھر ہے، پاکستان میں زمین ہے میرے پاس، وہ سب میں اس لڑکی کو دے دوں گا، کیونکہ میرا بیٹا تو ہو گیا ہے، مجھے چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا اس بڑھاپے میں، تو اب میں جو کچھ ہے اس لڑکی کے نام کر دوں گا۔ کوئی بھی لڑکی اگر کسی ایسے بندے کو سنبھال سکتی ہے، اس کا خیال کر سکتی ہے، تو میں اس کو یہ سب کچھ دے سکتا ہوں۔ اب اس خاتون نے، کیونکہ اس کے پاس بہت سارے ایسے رشتے تھے جو کہ باہر ممالک میں کسی بھی بوڑھے شخص سے شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کو پیسہ ملے گا، وہ امیر ہو جائیں گی، یہ ہے ایک ریالٹی ہمارے یہاں کی۔ تو ایک لڑکی جس کا نام مریم تھا، اور وہ 6 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ان کے فادر جو تھے، جو وہ ایک مزدور پیشہ آدمی تھے، تو وہ بیچاری لڑکی پڑھی لکھی تھی، انٹر کیا ہوا تھا اس نے، تو وہ اس نے یہاں پر دیا ہوا تھا کہ مجھے کسی ایسے باہر کا رشتہ دکھائیے گا جو کہ ایک بزرگ ہو، ایک بوڑھا انسان ہو، اور میں اس کے ساتھ رہوں کیونکہ وہ اس کے پاس پیسہ ہو۔ تو جب اس سے یہ رشتے والی کے پاس یہ بات کی تھی نا، تو وہ بڑی حیران ہوئی تھی کہ کس قسم کی ڈیمانڈ ہے، تو اس سے کہا تھا ہاں میں صاف بتا رہی ہوں کہ مجھے امیر کبیر بندہ چاہیے، اور میں اب اس اپنی جو غربت ہے نا سے نکلنا چاہتی ہوں، بھلے کسی بابے سے بھی میری شادی کر دی جائے۔ تو یہ لڑکی خاتون فوراً اس لڑکی کو فون کرتی کہ تمہارے لیے ایک رشتہ آ چکا ہے، ایک صاحب ہیں بہت زیادہ ایجڈ، تو اب بوڑھے سے تو نہیں کہیں گے، میکسیمم ان کی ایج ہوگی 62 63 ایئرس کی ہوگی، تو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو وہ تمہیں UK لے جائیں گے، پینشن بھی ہے، ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی ہیں ان کے، اور ان کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے، گھر بار سب وہ تمہارے نام کر دیں گے۔ تو یہ فوراً راضی ہو جاتی ہے، ان کا فون پہ نکاح ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ بغیر ان کو دیکھے ملے یہ جو ہے وہ UK چلی جاتی ہے۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر جو ہے وہ یہ آتے ہیں اپنی بیگم کو لینے کے لیے، وہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ لڑکی اتنی کم عمر ہوتی ہے، صرف محض 21 سال کی ہوتی ہے، 20 یا 21 سال کی لڑکی ہوتی ہے، اور وہ حیران ہو جاتے ہیں، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری چھوٹی سی لڑکی، اور یہ اس کو لے کر آتے ہیں گھر پر، اور اس کو ایک چیز بتاتے ہیں، کہتے دیکھو مجھے پتہ ہے کہ تم نے مجھ سے پیسے کے لیے شادی کی ہے، اور پتہ ہے میں بھی خود غرض ہوں، کیونکہ میں نے بھی اپنے بڑھاپا صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے کسی طلاق یافتہ کسی بوڑھی عورت کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ ایک جوان لڑکی کا انتخاب کیا۔ یہ میری سیلفش ہے، یہ میں ایک اپنے آپ کو سمجھ لیں، میں بھی ایک طرح سے اب سمجھ لیں کہ اس نے اپنے بڑھاپے کے لیے ان کو اگر چاہیے تھی تو انہوں نے ایک لڑکی کی ڈیمانڈ کی، اور لڑکی کو پیسہ تھا، اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور یوں ان کی شادی، اور آج یہ اپنی ایک ہیپی لائف گزار رہے ہیں۔ ان کے جب بیٹے کو پتہ چلا، وہ سوچتے تھے کہ شاید میرا بیٹا، میرا باپ بیچارہ وہاں بوڑھا اکیلے گھر میں کیا کرو گا، اور یہاں یہ صاحب جو ہے نا اپنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، بیوی کو روز لے جاتے ہیں گھمانے، شاپنگ پہ لے جاتے ہیں، کبھی اس ملک میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس ملک میں جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں کہ میں اس اپنی شادی کو اتنا انجوائے کر رہا ہوں کہ اب میں شاید دوبارہ سے جوان ہو گیا ہوں۔ مطلب ایک یہ چیز ہے، اب ہم لوگ اپنے بزرگوں کو شاید سوچتے ہیں کہ بزرگ ہو گئے، ہم بچے جوان ہو گئے اپنی زندگی میں، سے ہم اپنے بوڑھوں کو نہیں دیکھتے، بٹ یہ بہت اچھا میسیج ہے، یہ ایک ایسا میسیج ہے کہ واقعی آپ اگر اپنے فادر کو یا اپنی مدر کو صحت مند اور اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، تندرست دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کی شادیاں کرا دیں، اور پھر ان کے بعد ان کی زندگیوں کے اندر آپ دیکھیں وہ کتنا فرق آتا ہے۔ تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے، ضرور اپنے قیمتی کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ اب تک رکھیے گا بہت سا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔